بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں خواجہ سرا کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کون ہوتے ہیں اور یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید اور اسلام میں ان کے بارے میں کیا احکامات پائے جاتے ہیں، اور یہ کہ خواجہ سرا ہجڑے کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اگر جائز ہے تو وہ کس صورت میں جائز ہے۔ محترم ساتھیوں، شادی شدہ جوڑے آخر ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں، اور کیا خواجہ سراؤں سے اسلام نے شادی کرنے کی اجازت دی ہے؟ محترم ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں دو اجناس کا ذکر تو کر دے، یعنی مرد عورت کا ذکر تو کرے، مگر ان کو نظر انداز کر دے؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ محترم ساتھیوں، اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان مارٹن فیلٹر کی تھیوری یہ ہے کہ اس نے دریافت کیا کہ ایک بیماری یعنی کلین فیلٹر سنڈروم ہے۔ اس کی ریسرچ کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں، بلکہ یہ جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے روپ میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ گونگا بہرا پیدا ہو سکتا ہے، ایسے ہی کروموسوم ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم توازن کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی بعض دفعہ نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں، ہر جوڑا 2 کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک سے زائد کروموٹین ایکس پیدا ہوتے ہیں، اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کروموٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد اس 47 لاکھ کروموٹین باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروموٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانس جینڈر یعنی ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروموٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو ہی دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ محترم ساتھیوں، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار علم سے نوازا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ یا امیر المومنین، میرا آپ سے ایک بہت ہی پیچیدہ اور الجھا ہوا سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم سوال پوچھو، انشاءاللہ تمہیں تسلی بخش جواب ملے گا۔ تو شخص کہنے لگا، یا امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کو اس مکروہ فعل سے باز رہنے کی بہت تاکید کی، لیکن اس نے اس خواجہ سرا کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یا امیر المومنین، اب آپ بتائیے کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس خواجہ سرا کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ خواجہ سرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس خواجہ سرا سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری مشابہت زیادہ مردوں کی طرح ہے یا عورت کی طرح ہے؟ وہ خواجہ سرا کہنے لگا، مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی ہی خصوصیات موجود ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں موجود کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں اطراف کی پسلیاں شمار کی جائیں، اگر تو اس کی بائیں جانب والی پسلیوں کی تعداد اس کی دائیں جانب والی پسلیوں سے کم ہوگی تو پھر اس کو مرد تصور کیا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ جب اس خواجہ سرا کی پسلیاں شمار کی گئیں تو اس کی بائیں طرف والی پسلیاں کم نکلیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کو مرد شمار کیا جائے گا اور یہ عورت نہیں ہے، چنانچہ ان دونوں کی علیحدگی کروا دی جائے۔ دوستو، اسی طرح سے خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو اس کو وراثت میں مرد کے مطابق حصہ ملے گا، اور اگر وہ عورت کے مشابہ ہے تو اس کو وراثت میں اتنا حصہ ملے گا
جتنا ایک عورت کا اسلام نے مقرر کیا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ اور فلاح و بہبود کا معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں خواجہ سرا کو عزت اور احترام نہیں دیا جاتا جو کہ مرد اور عورتوں دونوں کو حاصل ہے۔ اسلام نے قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں بھی حصہ رکھا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے تو والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو معذور سمجھ کر یا حقیر جان کر گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنانا چاہیے، اس کی ضروریات پوری کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کا کارآمد شہری بن سکے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومتوں پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان کو سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے اور ان کو ناچ گانے کے لیے ہی مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہیں لیکن ان پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ لیکن محترم دوستو، ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک ایسی کاوش کا آغاز کر سکتے ہیں اور ان کو باقی شہریوں کی طرح حقوق دلانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسانی حقوق کو پامال کرنے سے بچائے اور ایسے بچوں کی پرورش اور تربیت میں بہتر کردار ادا کرنے کی